آئے آج ہم آپ سے ایک افسانہ شیئر کرتے ہیں جو اشفاق احمد نے لکھا ہے اور افسانے کا نام ہے محسن محلہ۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلہ میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹھڑی کرائے پر لی تھی، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسے بولتا ہے جو امبالے میں بولی جاتی ہے۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کھوٹڑی میں رہتا ہے اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور ایک اصیل مرغا تھا۔ بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کھوٹڑی کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر اس سے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کھوٹڑی کی دہلیز میں میخ ٹھوک کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے یا کسی دور کے محلے میں پھیرے لگاتے تھے یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترشی سے ہی ہوتی ہے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے اور ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، شیخی نہیں بگاڑتے تھے، کسی کو خوفزدہ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علمی بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھے اور سننے والا جھلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اتنی سیدھے اور اس قدر بے پیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے۔ سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی کے خوف کی ماری گھگی بند گئی، کیونکہ ان کے پاس 180 روپے یک مشت موجود نہیں تھے، صرف 40 روپے موجود تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ اور پھروک کر انہوں نے 50 بنا لیے تھے۔ پہلے تو مالک مکان 25-30 40-50 لے کر آگے کی تاریخ دے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تڑنگ ہو گیا اور اس نے دھاگے میں پروئے ہوئے 50 روپے اصیل مرغے کے آگے پھینک کر کہا،
جا اوئے، میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے دے۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنے واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے۔ پھر وہ اپنی کوٹھڑی کے اندر جا کر چارپائی پر دھکے سے ہو کر بیٹھ گئے، اور شدید غم کے باعث ان کی گھگی بند گئی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگی بندی ہو۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے پیچھے لگا دی اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا۔ اس نے کوٹھڑی کو نیا چینی تالا لگایا اور اسکوٹر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اسی محلے سے کافی دور تھا اور وہ اپنی کوٹھڑیوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ بماہ آیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جو تو کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ لوح اور مرن جان مارن شخص سمجھ کر ٹرخا دیا، کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بزار کی دکان پر گئے اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، قصائی، ڈاکٹر، وکیل ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ جس دن ماسٹر الیاس نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا، ماسٹر صاحب نمونیا ہے، میں آپ کو پڑھیا تو دے دیتا ہوں، لیکن آپ کسی اور کو بھی دکھا لیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر اس سے 200 روپے قرض کی درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا۔ اس کو پتا تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی بات ہو تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جبار ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں وہ بہت ہی کم ہنستا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے۔ جو کوئی وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی، دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دیتے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ ناشتہ کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کوئے میں لپٹ کر دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی کے بٹیروں کو کٹورا بھر کنگھی اور ان کے مرغے کو آٹے کے آنجورا بھر گولیاں ڈال دی گئی۔ شیخ کریم نواز صاحب اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا
کہ جا کر قبر کا بندوبست کرے۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ رحمت کو ساتھ لے کر جا کر لٹھے، کافور، عرق گلاب اور پھولوں کا بندوبست کرے۔ جبار حلوائی نے دودھ پھتی کا ایک پتیلا کاڑ کر صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کے رسم قل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور دیکھتے دیکھتے موسری محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔ تو ویورز، یہ تھی ماسٹر صاحب کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔